أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ہم نے بعض نبیوں کو بعض انبیاء پر فضیلت دی. ان میں سے تو کچھ وہ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت سے کلام فرمایا، اور بعض ایسے تھے ان میں جن کا درجہ ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام پر بلند فرمایا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی. اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو کھلے ہوئے معجزات آ جانے کے بعد ان کے نبی کے بعد ان کے ماننے والے آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کفر کیا، یعنی انکار کر دیا. اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو وہ قتل نہ کرتے، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے اور تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے. الحمدللہ جو ہے سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، اس میں 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں. تیسرے پارے کا آغاز ہے اور سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی فضیلتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک اشارے کے ساتھ جو ہے تسلی بھی ہے، آپ کے دل کو ٹھنڈا کرنا بھی ہے. اس سے پچھلے والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قصہ ذکر فرمایا تھا طالوت اور جالوت کا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ بھی رسولوں میں سے ہیں. انبیاء علیہ السلام اور رسول، یہاں پر جو ہے 2 باتیں سمجھنی ہیں. ایک یہ بات کہ نبی کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات رسول کسے کہتے ہیں. جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا. اس کی ڈیٹیل اگر بیان کی جاوے تو رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت مستقل شریعت دیتے ہیں، مستقل کتاب دیتے ہیں، مستقل احکامات دیتے ہیں. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی. یہ رسول بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی ہوتے ہیں. اور نبی ان کو کہا جاتا ہے جو پہلے والے رسولوں کی اور نبیوں کی تائید کرتے ہیں اور انہی کی باتوں کو اور انہی کے احکامات کو آگے چلاتے ہیں اور ان کی قوم کے اندر بیان کرتے ہیں. یہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے. اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر. اس سے پہلے رسولوں کا ذکر آیا تو رسول اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ایک درجے کے نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ انبیاء اور رسولوں کا مرتبہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے
ان پاک ہستیوں سے نہ پہلے گناہ ہوا اور نہ بعد میں ان سے گناہ ہوگا، جن کو کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جنت الفردوس کے اندر جو منع کیا ہوا درخت تھا وہ کھا لیا تھا، تو وہ گناہ نہیں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے، وہ خطا تھی۔ خطا اور گناہ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، خطا اور گناہ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی گناہ اپنی طاقت کے ذریعے سے کرتا ہے، اور خطا جو ہوتی ہے کہ آدمی کرنے کچھ جاتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خطا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جتنی باتیں اور بھی دوسرے واقعات کے اندر اگر ہم کو ملتی ہے تو وہ گناہ نہیں کہا جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ خطا کہتے ہیں، اور دوسرا اردو کی زبان میں اس کو چک کہتے ہیں کہ وہ چک ہو گئی، خطا ہو گئی۔ بہرحال تو انبیاء علیہ السلام کا مقام اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بعد بہت اونچا بنایا، اس لیے کہ یہ ہستیاں پاک ہوتی ہیں، معصوم ہوتی ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کے اندر بھی، ان کے درمیان میں بھی فرق مراتب ہے، ان کے درمیان بھی بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دے دی ہے۔ حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی جگہ پر برحق ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، لیکن بعض نبیوں کو بعض انبیاء پر فضیلت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آگے ذکر ہے، منہم من کلم اللہ، کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی بلا واسطہ اللہ رب العزت سے کلام کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی فضیلتیں اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر ارشاد فرمائی۔ اور آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بھی بلندی عطا فرمائی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر یعنی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مراد لیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں کے امام ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت بخشی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2-3 موقع حدیثوں کے اندر ذکر کیے گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو، اور بھی بعض حدیثوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں یہ اس طرح کی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، اس طرح کی اور بھی 2-3 حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یوں کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے جو ہے، بغیر تحقیق کے کسی نبی کو جو ہے اتنا اونچا بنا دینا اور ان کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کر دینا کہ دوسرے نبی کی تحقیر معلوم ہو اور دوسرا نبی کم درجے کا معلوم ہو۔ یہ مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک یہودی آیا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے نبی کو اتنی فضیلت دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کم محسوس ہونے لگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر مجھے ترجیح مت دو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بغیر تحقیق اور دلیل کے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دے دینا، ایک نبی جو ہے نیچے درجے کے ہیں اور ایک نبی تھوڑا اوپر درجے کے ہیں، تو نیچے والے کو اوپر کر دیا، اوپر والے کو نیچے کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے بغیر تحقیق کے کسی نبی کے بارے میں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت دینا نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ورفع بعضهم درجات کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کو تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ نے تو باقاعدہ
سفر معراج کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ گویا عملی طور پر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ بتایا کہ انبیاء علیہ السلام میں، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ اگر کسی کا بڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، کہ آپ کے درجے بہت بلند ہیں، اور اس لیے بلند ہیں کہ آپ کو جو دین اور تعلیمات دی گئی وہ آخری تعلیمات ہیں، اب کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی گئی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کے معجزات اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے دیے گئے کہ آپ اس سے پہلے کسی اور نبی کو معجزے نہیں دیے گئے۔ اور علماء نے کتابوں میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آ کر چلے گئے، اور ان رسولوں کے اندر، ان نبیوں کے اندر جو خوبیاں اور جو خصوصیات تھیں، وہ ساری خصوصیات اور وہ ساری خوبیاں ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہادری کے اندر بہت آگے ہیں تو وہی صفت اللہ کے نبی علیہ السلام میں ہے۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے پہاڑ ہیں تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے زیادہ آپ کو تکلیف دی گئی تو آپ صبر کے اندر ایک اپنا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تو نبیوں کی جو خصوصیات اور جو فضیلتیں تھیں، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری خصوصیات ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر اللہ نے جمع فرما دی۔ تو یہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کی تفسیر ہے۔ اور پھر بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے دلائل عطا فرمائے، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ روح القدس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین ہے، جو وحی لے کر ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور ایک مطلب یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی جو تھے، یہودی جو تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں جو ہے یہ بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اونچا بنا دیا کہ الوہیت کا مقام دے دیا، یعنی رب ہونے کا مقام دے دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر وَآتَيْنَاهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ کے اندر یہودیوں کا رد کیا ہے کہ یہودی جو ہے یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف بیان کر دیا کہ وَآتَيْنَاهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائیں، اور معجزات اسی کو دیا جاتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں۔ پھر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی ہیں ان کا رد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک حکم، اللہ کا حکم جو ہے آتا تھا، اور یہ کہہ کر جو ہے مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تو کھڑا ہو جاتا تھا، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی، اندھے کے اوپر جو ہے آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتے تو اس کی جو ہے بیماری دور ہو جاتی تھی۔ تو لوگ یہ سمجھ نہ لیں کہ یہ خود اللہ رب العزت ہے، ان کا عقیدہ بھی ایسا بن گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ یہ ساری باتیں ان کی اپنی طاقت کے ذریعے سے نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ مطلب وہ خود خدا نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے کوئی ہے جو جبرائیل امین جو ہے جس کے پاس سے وحی لے کر آتے ہیں، وہ خود خدا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا۔ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی ہے۔ اس کا جو ہے آسان، اگر جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھا جائے تو یہ بات ہے کہ نبیوں کے اندر سب سے اونچا مقام، انبیاء کے اندر سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ ماننے والے تھے اور کچھ نہ ماننے والے تھے۔
اب جب نبیوں کے سردار ہے، تمام نبیوں کے امام ہیں اور اتنے بڑے نبی ہیں، پھر بھی لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی لوگ جو ہے کچھ مانتے ہیں کچھ انکار کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب آپ کی بات کو مانتے، سب ایمان میں داخل ہو جاتے، سب اسلام کو قبول کر لیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر تسلی دی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ نبی آپ بھی پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح نبی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے قوم کے اندر کچھ وہ لوگ تھے جن کی بات کو انہوں نے مانا اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے انکار کیا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو انکار کر دیں گے۔ اور جو ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام میں انکار یہاں تک جو ہے پہنچ گیا تھا اور نافرمانی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا ہے، نبیوں کو جو ہے انہوں نے قتل کیا ہے۔ ماننا نہ ماننا تو جو ہے دوسرے نمبر کی بات ہے، پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ نبیوں کا قتل کرنا کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں جو ہے اتنے حد سے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، تو انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ جو ہے ابھی کی بات نہیں ہے، اور جو ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ ماننے والے رہے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے رہے ہیں، اور یہ قیامت تک چلے گا۔ کوئی بھی شخص جو ہے دین کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے اور دین کی دعوت دیتا ہے اور حق دعوت دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس رہنے والے سب اس کی دعوت کو قبول کر لیں، سب اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جو قبول کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو قبول نہیں کریں گے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ جو ہے فضیلت والی کیا چیز ہوگی کہ بڑے بڑے منافق اور بڑے بڑے کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہی اترتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ایمان میں داخل تو نہیں ہوئے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ایمان میں داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ رب العزت جو ہے چاہتے تو آپس میں قتل نہ ہوتا، یعنی وہ نافرمانی نہ کرتے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور یہ حق اور باطل کا جو پلڑا ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر چلتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ اگر اللہ رب العزت جو ہے یہ طے کر لیتے کہ سبھی ایمان لے آتے تو پھر حق کا بول بالا کیسا ہوتا، یہ کیسے پتہ چلتا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حق اور باطل کا زمانہ اور حق اور باطل کا معاملہ ہر زمانے کے اندر رکھا ہے۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی، اور کافر تو ظالم ہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ایمان والوں کو متوجہ کیا ہے، اے ایمان والو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ انفقوا، یہ خرچ کرنے کے اندر جلدی کرنے کے بارے میں ہے، اور یہ حکم ہے اور حکم تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایمان والوں خرچ کرو، یعنی جلدی خرچ کرو، مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو دیا ہے رزق کے طور پر۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت جو ہے رزق کو اور جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کے دینے کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے تم کو جان دی ہے، ہم نے تم کو مال دیا ہے، ہم نے تم کو عزت دی ہے، ہم نے تم کو صحت دی ہے، جتنی بھی نعمتیں دی ہے وہ ہم نے دی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ رزقناکم، ہم نے دی ہے تمہارے کو، تم نے اپنے بلبوتے کے اوپر اپنے مال اور جائیداد کو کھڑا نہیں کیا، تم اپنے بلبوتے کے اوپر صحت مند نہیں ہو، تم اپنے بلبوتے کے اوپر جو ہے عزت دار نہیں ہو، ہم نے تم کو دیا ہے رزق کے طور پر، جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایک
سیٹھ اپنے نوکر کو کچھ رقم دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اس میں سے اللہ کے راستے میں فلانی جگہ پر دے دینا، فلانی جگہ پر دے دینا، فلانی جگہ پر دے دینا، اب اس کے لیے یہ چیز بنتی ہے کہ وہ چیز اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دے اور اپنی جو ہے ضروریات میں خرچ کرے. کیا جو ہے یہ ترتیب ہوگی؟ وہ اس غلام کے لیے، اس نوکر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سیٹھ کی بات کو مانے. کیوں مانے؟ اس لیے کہ جو سیٹھ نے دیا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ سیٹھ کی ملکیت کی چیز ہے، بلکہ اس کو ذریعہ بنایا ہے اور اس کو واسطہ بنایا ہے دوسرے ضرورت مندوں تک پہنچانے کا. تو میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اندر جو ہے واسطہ ہے، ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو ذریعہ بنائے ضرورت مندوں تک پہنچانے کا، غریبوں تک پہنچانے کا، بیواؤں تک پہنچانے کا. اللہ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے. اور خرچ کرنے کے اندر جلدی کیوں کرنا؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس دن سے پہلے جو ہے خرچ کر ڈالو جس دن جو ہے خرید و فروخت نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ بیع نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی. کل قیامت کی اللہ کے سامنے حدیث پاک کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ باری تعالی میں سارا کا سارا مال، سونا، جائیداد سب کچھ میں دے دیتا ہوں، ایک موقع تو دے دے دنیا میں واپس جانے کا، اور میں دنیا میں نیک عمل کر کے آؤں گا، تیرے مال کے اندر جو ہے صحیح خرچ کر کے آؤں گا، جو تو نے جان دی ہے اس کو صحیح جگہ پر لگا کے آؤں گا. اللہ کہتے ہیں موقع نہیں ہے، موقع تھا، وقت تھا خرچ کرنے کا، وہ ہاتھ سے نکل چکا. اور دوسری تفسیر جو ہے علماء نے یہاں پر یہ نقل فرمائی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنی جان دے کر جو ہے اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہماری طرف سے مال لے لے اور ہماری جان چھوڑ دے، ہمیں جہنم سے بچا لے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا بیع فیہ، ایسے دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ خرید و فروخت کا معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی لین دین نہیں ہوگا کہ تم اتنی رقم دے دو اور چھٹکارا پالو، کوئی لین دین نہیں ہوگا. اور جس طرح بدنی عبادت، نماز، روزہ، حج کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو جنت میں داخل کرا سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے، اس طرح مال بھی اللہ رب العزت نے مالی عبادت کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق القمر، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے بچا لو، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے، اللہ کے راستے میں دے کر. ولا بیع فیہ، اور دوسری چیز فرمائی ولا خلۃ، اس وقت کوئی دوستی بھی نہیں چلے گی. اچھا، یہ تین چیزیں ایسی ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ان تین چیزوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہو، پریشانی میں پھنس گیا ہو تو یہ تین چیزیں استعمال کرتا ہے. اگر اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے تو کچھ لے دے کے بھائی ختم کر دے اور میری جان چھوڑ دے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ اپنے جو ہے کسی بڑے کے ساتھ جو ہے فون پر بات کروا دے، میں سیٹ سے بات کروں، میرے فلانے سے بات کرو، دوست ہے اس کا، اچھے تعلقات ہیں، بڑی پہنچ بولتے ہیں. اور تیسری چیز ولا شفاعت کرواتا ہے. کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے ذریعے سے فون پر بات کروا دی، شفاعت کروا دی. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو یہ چل سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں چلے گا. ولا خلۃ، دوستی بھی نہیں چلے گی. لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہاں پر جو ہے کوئی دوستی نہیں چلے گی، اور جو ہے ہاں دوستی چلے گی تو کس کی؟ الا المتقین، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. ہو سکتا ہے جو ہے اس کی وجہ سے وہ سفارش کرے، تمہاری سفارش ہو جائے. آگے فرمایا ولا شفاعت بھی نہیں چلے گی. لیکن یہ شفاعت نہ چلنے کے بارے میں کافروں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ کافروں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. لیکن ایمان والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اور حدیث کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اگر جو ہے ان کے بارے میں کوئی آدمی سفارش کرے گا، اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے امت کی.
تو جو ہے کوئی نیک آدمی، کوئی مومن، کوئی نبی یا کوئی اور آدمی جو ہے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، تو ایمان والوں کے حق کے اندر تو سفارش قبول ہوگی، لیکن جو کافر ہے، جس نے قرآن کا اور اللہ رب العزت کا، نبی کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ فرماتے والکافرون هم الظالمون، اور کافر تو ظالم ہی ہے۔ یعنی جس طرح کافر لوگ اپنے مال کو جو ہے بے دریغ بے جگہ پر خرچ کرتے ہیں، اس طرح ایمان والوں کے بارے میں اس طرح نہیں ہے۔ ایمان والوں کو تو اللہ نے پابند بنایا ہے کہ کون سی جگہ پر خرچ کرنا ہے اور کون سی جگہ پر خرچ نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔